نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں کئی جگہ اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرے بندوں تم استغفار کیا کرو، کیونکہ بندے اگر استغفار کریں گے تو استغفار کی برکت سے اگر بارش کہیں پر نہ ہوتی ہو تو وہاں بارش بھی ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس اولاد نہیں تو اللہ رب العزت اس کو نیک اور صالح اولاد عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ اس کی بیماری کو بھی دور کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ غریب ہے تو استغفار کی برکت سے اس کی غریبی بھی دور ہو جاتی ہے اور اللہ اس بندے کو مالا مال کر دیتا ہے۔ حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زندگی فاقوں میں گزر رہی ہے، میرے بیٹے کو مشرکین نے قید کر لیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ حضرت عوف ابن مالک فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر گیا اور اللہ کے خوف سے کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے لگا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ وظیفہ ابھی میں کر ہی رہا تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی اور دروازہ جیسے ہی کھولا تو دیکھا کہ میرا بیٹا موجود ہے، اور اس وظیفے کی برکت سے میرا بیٹا بھی موجود ہے، اور صرف بیٹا ہی موجود نہیں بلکہ میرے بیٹے کے ساتھ 100 اونٹ بھی ہے۔ کہا گیا کیا ہوا؟ بیٹے نے بتایا مشرکین نے مجھے قید کیا ہوا تھا، وہاں قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہا تھا، مصیبتوں میں زندگی کٹ رہی تھی، نکلنے کا موقع ملا، راستے ہموار ہوئے اور وہاں سے نکلا، اور نکلتے ہی میں نے 100 اونٹ بھی ان کے اپنے ساتھ لے لیے اور میں انہیں لے کر آیا ہوں۔ عوف بن مالک نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ میرے بیٹے کو مشرکین نے قید کر لیا ہے۔ حضور نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، تکلیف کم ہو جائے گی۔ تو میرا بیٹا بھی مل گیا، اور صرف بیٹا ہی نہیں میری غریبی بھی دور ہو گئی، میرا بیٹا 100 اونٹ لے کر آیا۔ لیکن اللہ کے خوف کے ساتھ پڑھیں، جو بھی وظائف پڑھیں، چاہے استغفار پڑھیں، چاہے لا حول پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے ساتھ پڑھیں۔ اسی طرح استغفار بھی کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، درود و سلام بھی کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، استغفار کی کثرت کریں، کیونکہ استغفار آپ کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ اور مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ مستجاب الدعوات وہ ہے جو انسان جو کوئی بھی دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے، ہر دعا قبول ہوگی۔ امام احمد ابن حنبل ایک مرتبہ سفر پر جا رہے تھے کہ کسی جگہ مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ ابھی اسی جگہ آرام کروں گا اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد یہیں سو جاؤں گا۔ ایک بابا جی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسجد سے باہر نکلو کیونکہ مجھے مسجد کا دروازہ بند کرنا ہے۔ جس طرح عام طور پر مسجد میں اگر کوئی نیا آدمی آ جاتا ہے تو کمیٹی والے پریشان ہو جاتے ہیں، اسی طرح بابا نے بھی یہ نہیں جانا کہ یہ احمد ابن حنبل ہیں جو وقت کے امام ہیں، وقت کے مجتہد ہیں، ہماری مسجد میں آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں جانا اور احمد ابن حنبل کو مسجد سے باہر نکال دیا۔ سخت سردی کی راتیں تھیں، احمد ابن حنبل مسجد سے باہر آتے ہیں، اپنی گٹھری اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک تنور پر ایک نانبائی روٹیاں پکا رہا ہے۔ امام احمد ابن حنبل وہاں جاتے ہیں اور آگ دیکھتے ہیں، سردی کا موسم ہے، نانبائی سے کہتے ہیں کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں یہاں تمہارے آگ کے پاس بیٹھ جاؤں؟ اس نے کہا اللہ کے بندے بیٹھ جا۔ احمد ابن حنبل بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ اور کوئی جگہ بھی نہیں تھی، یہاں آگ کے پاس بیٹھوں گا کچھ آرام کر لوں گا۔ دیکھا کہ وہ نوجوان نانبائی جو کہ تنور پر روٹیاں پکا رہا تھا وہ ہر وقت استغفر اللہ پڑھ رہا تھا۔ تنور سے روٹی نکالتا ہے، استغفر اللہ پڑھتا ہے، روٹی پکاتا ہے، استغفر اللہ پڑھتا ہے، تنور میں روٹی ڈالتا ہے، استغفر اللہ پڑھتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل اسے دیکھ رہے ہیں اور بڑی محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ اس نے کہا بابا جی کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا تیری یہ
تو یہ استغفار کیوں پڑھ رہا ہے؟ تیری یہ استغفار پڑھنے کی ادا مجھے بہت پسند آئی۔ اس نے کہا کہ میں استغفار اس لیے پڑھتا ہوں کیونکہ اس استغفار نے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا۔ جو بھی دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت قبول کرتا ہے، میری دعا اللہ کی بارگاہ سے رد نہیں ہوتی۔ کہا احمد ابن حنبل نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے، تم نے تو ولایت کا دعویٰ کر دیا۔ اے نوجوان بھائی، تو ولایت کا دعویٰ کر رہا ہے، کیا تیری ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے؟ کوئی دعا رد نہیں ہوتی؟ اس نوجوان نے کہا کہ ہاں، میری کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ احمد ابن حنبل نے کہا آج استغفار کیوں پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا بابا جی، آج میرے یہاں جو میری ڈیوٹی لگی ہے، میں نے سنا ہے کہ آج یہاں ایک مجتہد مطلق آنے والے ہیں اور جو کہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ آج میری یہ تمنا ہے کہ میں استغفار پڑھ رہا ہوں اور اس استغفار کی برکت سے میں ان کی زیارت کر لوں۔ احمد ابن حنبل نے کہا کہ وہ کون ہے وہ بزرگ جس کی تو زیارت کرنا چاہتا ہے، جس کی زیارت کا تو تمنائی ہے؟ بتا تو استغفار کیوں پڑھ رہا ہے؟ نوجوان نے کہا کہ احمد ابن حنبل آیا ہوا ہے، میرے دل میں جو خواہش ہے کہ میں اس کی زیارت کروں، میرے سینے میں یہ تڑپ ہے کہ میں ان کو دیکھوں۔ تو احمد ابن حنبل نے کہا کہ بیٹا تو میرے سینے سے لگ جا، واقعی تو مستجاب الدعوات ہے، دیکھتا نہیں کہ احمد ابن حنبل آج خود تیرے پاس آیا ہوا ہے؟ سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، یہ استغفار کا پاور ہے، یہ استغفار کی طاقت ہے۔ استغفار پڑھنے سے دل کا میل دور ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ کم از کم صبح 100 بار اور شام کو 100 بار استغفار کر لیا کریں، اور جتنا زیادہ کریں اتنی ہی زیادہ بہتری ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو اس پر جو قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال پر کثرت کے ساتھ استغفار لکھا ہوا دیکھے۔ یہ کتنا آسان کام ہے۔ آپ کام کر رہے ہیں، زبان سے استغفار پڑھ رہے ہیں، آپ کھانا پکا رہی ہیں، زبان پر استغفار ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، زبان پر استغفار ہے، سفر کر رہی ہیں، زبان پر استغفار ہے، غرض کے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اس کا ورد کریں۔ انشاءاللہ العزیز وہ وقت بھی آئے گا کہ آپ کو اس کی عادت ہو جائے گی اور نیند میں بھی آپ استغفار پڑھا کریں گی۔ غریبی ہے، استغفار پڑھیے، اللہ مال سے مالا مال کر دے گا۔ بارش نہیں ہو رہی ہے، استغفار پڑھیے، اللہ رحمت کی بارش نازل فرمائے گا۔ بے اولاد ہیں، استغفار پڑھیے، اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ بیمار ہیں، استغفار پڑھیے، اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ علامہ جوزی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں کسی شخص نے عرض کی کہ حضرت تسبیح زیادہ بہتر ہے یا توبہ؟ اب بڑے لوگ بڑی باتیں، بڑا ہی کمال کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا تسبیح کی بڑی شان ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں تسبیح کے متعلق فرماتا ہے کہ اللہ کے لیے زمین اور آسمان اور جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، تسبیح کی بڑی شان ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر کپڑا گندا ہونا تو اس کو خوشبو کے بجائے صابن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کپڑا گندا ہے تو پہلے اس کی گندگی دور کی جائے گی اور گندگی دور کرنے کے بعد ہی وہ خوشبو اثر کرے گی، کیونکہ گندے کپڑے میں خوشبو کا بھی کوئی اثر نہیں ہوگا۔ بظاہر وہ اس کو خوشبودار تو کر دے گا، لیکن کچھ دیر کے بعد اس کی خوشبو بھی ختم ہو جائے گی اور اس کی گندگی ظاہر ہونے لگے گی۔ تو تسبیح کی تو بہت بڑی شان ہے، لیکن توبہ زیادہ کیا کرو، اس لیے کہ ہمیں اسے سبق لینا چاہیے، جو کہ علامہ جوزی نے مثال بیان فرمائی کہ کپڑے میلے ہیں تو انہیں خوشبو سے زیادہ صابن کی ضرورت ہے۔ جب ہمارے نامہ اعمال میں برائیاں لکھی ہوئی ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم پہلے توبہ کریں، توبہ اور استغفار کریں اور اس کے بعد نیک کام کریں، کیونکہ اگر ہم نیکیاں کرتے ہیں تو وہ نیکیاں تو ہمارے نامہ اعمال میں لکھی ہی جائیں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ برائیاں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ تو اگر ہم توبہ اور استغفار کر لیں گے تو وہ برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور اللہ کی تو یہ شان ہے کہ وہ ان برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا کرتا ہے۔ یہ استغفار کوئی معمولی وظیفہ نہیں۔ آپ میں سے جتنے بھی لوگ پریشان ہیں اسے کر کے دیکھیں، لیکن احتیاط کے ساتھ، مستی مذاق میں نہیں، بلکہ اس وظیفے کو دل کے ساتھ محسوس کریں اور اس کو خود پر حاوی ہونے دیں۔ اس کے بعد اس کا اثر دیکھیں۔ اگر آپ کی زحمت رحمت میں نہ بدل گئی، اگر آپ کی تکلیف مسرت میں نہ بدل گئی تو پھر کہنا، مگر شرط ہے کہ اخلاص کے ساتھ کہا جائے اور سچے دل کے ساتھ پڑھا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔